अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख दर्द तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, जिनका रोज़गार पहिए से जुड़ा हो वो हर दिन नए तजर्बात से दो चार होते हैं। मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के सफ़र में बहुत कुछ पेश आता है। आइए इस दिलचस्प कहानी को सुनते हैं। मलेर का रिहायशी दानियाल 22 साल नौजवान था। वो एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता था। तालीम का शौक़ होने के बावजूद घरेलू हालात की वजह से तालीमी सिलसिला मुनक़ता करके वालिद का हाथ बटाने के लिए रोज़गार की तलाश में लगना पड़ा, लेकिन कुछ ख़ास कामयाबी न हो पाई। इन्हीं दिनों में दानियाल की वालिदा को इनके भाइयों ने वालिदैन का घर बेचकर हिस्सा दिया। पैसों का घर में आना था कि दानियाल ने कारोबार करने की ठान ली। फिर ये हल निकाला गया कि गाड़ी खरीदी जाए और दानियाल इसको चलाए। यूं सारी रकम लगाकर दानियाल क्रीम ड्राइवर बन गया। इसे इस काम में बहुत मज़ा आने लगा। सारा दिन एसी चलाकर पैसेंजर उठाना और छोड़ना। गाड़ी चलाने का तो इसका शुरू से शौक़ था। यही शौक़ अब इसका रोज़गार बन गया था। अम्मा ने इसकी मंगनी भी कर दी थी। हानिया दानियाल की पसंद थी। शादी 2 साल में मुतवक्का थी। पैसा तो खैर जोड़ना ही था। अब यही रोज़गार इसको ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ ले जाने वाला था वो नहीं जानता था। सुबह तबीयत कुछ सही ना थी तो आज इसने अपनी राइड देर से शुरू की। इसने यही सोचा कि आज देर तक राइड ले लूँगा। रात के 9 तो ऐसे ही बज गए थे। इस वक्त इसने 2 लेडीज़ को पार्लर छोड़ा था। वो इस वक्त गुलिस्तान जौहर में था। बिल्कुल इसी वक्त एक राइड की रिक्वेस्ट आती है। शाहराए फैसल जाना था। वो एक्सेप्ट कर लेता है। यहीं 10 मिनट की दूरी पर जाकर एक फ़्लैट से राइड को पिक करना था। वो फ़ौरन लोकेशन की तरफ चल दिया। फ्लैट के नीचे पहुंचकर वो पैसेंजर का वेट करने लगा। एक तो ये रोड सुनसान और फिर लाइट भी गई हुई थी। वो मुसलसल फ्लैट के गेट की तरफ देख रहा था कि इतने में इसकी विंडो का शीशा नॉक हुआ। उसने चौंक कर शीशा उतारा तो एक खातून अबाए में नकाब लगाए हुए बैग संभाले खड़ी थी। यही इसकी पैसेंजर थी। अगर वो फ़्लाइट की रिहायशी थी तो पीछे से क्यों आई? पीछे तो झाड़ियाँ हैं। यही सोचते हुए दानियाल ने लॉक खोल दिया। रात के इस पहर अकेली खातून, कुछ अजीब सी बात थी। इस खातून के गाड़ी में बैठते ही कुछ अजीब सी खुशबू पूरी गाड़ी में फैल गई। सफ़र शुरू हुआ। इस रोड पर अंधेरा था। गाड़ी जैसे ही मेन रोड पर आई तो कुछ रोशनी गाड़ी में दाखिल हुई। दानियाल कम उम्र लेकिन माहिर ड्राइवर था। लेडीज़ पैसेंजर की तरफ वो आंख उठाकर नहीं देखता था। अभी भी वो ड्राइविंग में मगन था। वो खातून अचानक दानियाल से मुखातिब हुई। मुझे यहाँ बिल्डिंग में 1 घंटा लगेगा, फिर मुझे मलेर रोड की तरफ जाना है। अगर आप मेरा वेट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दानियाल के लिए तो अच्छा ही था। इसकी रिहाइश मलेर की थी। दानियाल से इन्होंने किराया तय किया और डबल पैसे देने को कहा। इसने हामी भर ली। शाहराए फैसल पर पहुंचकर दानियाल ने राइड एंड की और वह खातून बैग गाड़ी में छोड़कर बिल्डिंग में चली गई। दानियाल ने वक्त देखा तो 11:15 हो रहे थे। 1 घंटा गुजारना था। गाड़ी पार करके जाना भी सही नहीं लग रहा था। एक तो वह खातून अपना बैग भी छोड़ गई थी, इसीलिए इसको भी गाड़ी में बैठना पड़ा। इसने हानिया को कॉल मिलाई और बात करने लगा। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि वो खातून अचानक वापस आ गई। इसके हाथ में एक शॉपर था। दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बैठ गई। चलो भाई। दानियाल ने हानिया को ये बोलकर कि बाद में बात करते हैं फ़ोन रख दिया। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। अब बस इनको छोड़कर घर जाऊंगा। और सफ़र शुरू हुआ। गाड़ी स्पीड से चल रही थी। गाड़ी शाहराए फैसल के कब्रिस्तान के सामने से गुजर रही थी कि अचानक गैर इरादी तौर पर दानियाल की नज़र बैक व्यू मिरर पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। इसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई न था। दानियाल ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। वो तो शुक्र है कि रात के इस वक्त ट्रैफिक नहीं था, वरना ऐसे ब्रेक लगाना हादसे का सबब बन जाता। वो तेज़ी से ड्राइविंग सीट से उतरा
اور دروازہ کھول کر جائزہ لینے لگا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دانیال نے سر پکڑ لیا۔ وہ نہ تو بہادر تھا اور نہ ہی عمر رسیدہ تھا جو اس ساری صورتحال کو سمجھتا۔ اس وقت روڈ پر ایسے کھڑے ہونا بھی مناسب نہ تھا۔ ہاں، لیکن وہ عجیب سی خوشبو تھی جو ابھی بھی آ رہی تھی۔ دانیال گاڑی سائیڈ پر کیے حواس بھاگتا کھڑا تھا۔ وہ اس وقت قبرستان کے بالکل سامنے تھا۔ اچانک اس کی نظر گاڑی میں سیٹ کے نیچے پڑے شاپر پر پڑی۔ وہ کالے رنگ کا شاپر اس نے اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اب تو وہ اور بھی گھبرا گیا کہ اس کو یہ شاپر اپنی گاڑی سے نکالنا تھا۔ دانیال نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بمشکل ہمت کر کے شاپر اٹھایا اور اچھال کر دور پھینک دیا۔ وہ روڈ کے ساتھ بنی جھاڑیوں میں جا پہنچا۔ اس نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پوری سپیڈ سے گاڑی بھگاتا ہوا دانیال زیر لب آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت غیر تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی حالت سنبھلی۔ اب جو اس نے بیک ویو مرر پر نظر ڈالی تو وہی خاتون اسے دوبارہ پیچھے بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو خوفناک نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ دانیال کی تو جیسے بس ہو گئی۔ گاڑی کو بریک لگایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کو جب ہوش آیا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس کے والدین اس کے سرہانے فکر مند بیٹھے تھے۔ کوئی بھلا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دانیال کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ سب فوراً ہسپتال پہنچے۔ دانیال کو صحیح سے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اس کو سب آہستہ آہستہ یاد آنے لگا، لیکن اس نے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا۔ یہی کہا کہ بس طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ بتانے کے بعد اس نے دوسری کوئی بات نہ کی۔ سارے ٹیسٹ کلیئر تھے۔ دوپہر تک چھٹی ہو گئی۔ جب وہ ہسپتال سے نکلا تو ابو اس کی گاڑی لے آئے۔ وہ تھوڑا سا جھجکا لیکن بیٹھ گیا۔ سارا راستہ وہ باہر دیکھتا رہا۔ بیک ویو مرر میں اس کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ والدین گھر لے آئے۔ ماں نے کچھ دن باہر جانے کو بالکل منع کر دیا۔ کمرے میں آ کر وہ کروٹ لے کر لیٹ کر سو گیا، جیسے پتہ نہیں کب کا نہ سویا ہو۔ ہانیہ دانیال سے ملنے آئی۔ دانیال اس کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ مسکرا کر بولی، کیسے ہو دانیال؟ ہانیہ جب مسکراتی تھی اس کے ڈمپل پڑتا۔ دانیال اس کے ڈمپل کو بغور دیکھتا رہا۔ اچانک دانیال کو کوئی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب جو ہانیہ کی طرف نظر گئی تو وہاں ہانیہ نہ تھی، بلکہ اس کی جگہ وہی عورت کھڑی تھی جو غضبناک نظروں سے دانیال کو گھور رہی تھی۔ وہ دانیال کی طرف آئی۔ میرا شاپر دو۔ وہ اپنا شاپر مانگ رہی تھی۔ دانیال بھاگنا چاہتا تھا لیکن بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ عورت اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ دانیال چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ سب گھر والے بھاگے بھاگے اس کے کمرے میں آ گئے۔ گھر والوں کے بار بار پوچھنے پر اسی نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اب وہ جب بھی سوتا تو اس کو ہانیہ خواب میں آتی۔ کبھی یہ دیکھتا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ہانیہ وہ عورت بن جاتی ہے اور ہانیہ وہی عورت بن جاتی ہے۔ دانیال ڈرتا بھاگتا پھرتا ہے اور پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ان 3 دنوں میں اس نے ہانیہ سے بات تک نہیں کی تھی اور نہ ہی گھر والوں سے۔ چوتھے دن اس نے دیکھا ہانیہ کچن میں کام کر رہی تھی اور وہ عورت ہانیہ کے گھر کے صحن میں کھڑی تھی۔ اس نے دانیال سے کہا، تم نے اگر میرا سامان مجھے لا کر نہیں دیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اور پھر کچن کی چھت گر جاتی ہے۔ دانیال گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور زور سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے دیکھا ہانیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہانیہ نے جو بتایا اس بات نے دانیال کے ہوش اڑا دیے۔ ہانیہ نے بتایا کہ اس کے کچن کی چھت گر گئی۔ ہانیہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کو اس کی امی نے آواز دی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امی گھر پر موجود ہی نہ تھی۔ اب پتہ نہیں کس نے آواز دی تھی، لیکن اس کی مہربانی سے ہانیہ کی جان بچ گئی تھی۔ ہانیہ بولے جا رہی تھی۔ دانیال چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں۔ پہلے تو وہ عورت اس کے حواسوں پر سوار تھی، لیکن اب تو زندگی میں بھی دخل اندازی شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتی کیا تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ کاش وہ اس عورت کو اس گاڑی میں نہ بٹھاتا اور آج اسے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ وہ جب بھی اس بارے میں سوچتا، کسی سے بات کرنا چاہتا تو زبان پر جیسے تالا پڑ جاتا۔ اس کو ہانیہ بہت عزیز تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ وہاں ضرور جائے گا جہاں اس نے وہ شاپر پھینکا تھا۔ اگر مل گیا تو اسی جگہ جائے گا جہاں اس نے اس عورت کو اٹھایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا فون اٹھایا
اور وہ دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس نمبر سے وہ رائڈ بک ہوئی تھی یہ پتہ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اس کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ 4 دن پہلے اس کی لاسٹ لوکیشن گلستانی جوہر کے پارلر کے پاس کی تھی، جہاں اس نے 2 عورتوں کو چھوڑا تھا۔ اس کے بعد اس نے کوئی رائڈ بک نہ کی تھی۔ یہ بہت عجیب تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج شام وہ وہاں جائے گا۔ شام میں ماں کو بتا کر وہ گھر سے نکلا۔ ماں نے کہا بھی کہ کل سے چلے جانا، لیکن اس نے یہی کہا کہ جلد آ جاؤں گا۔ پھر ماں نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور ایک چھوٹی سی پاکٹ کتاب اس کو دے دی۔ بیٹا اس کو جیب میں رکھا کرو، تمہاری حفاظت رہے گی۔ دانیال نے وہ لے کر کرتے کی اگلی جیب میں رکھا اور گھر سے نکل پڑا۔ سیدھا شاہراہ فیصل پہنچا، جہاں اس دن اس نے شاپر گاڑی سے باہر پھینکا تھا۔ گاڑی سائیڈ پر لگا کر وہ جھاڑیوں میں شاپر کو ڈھونڈنے لگا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن اس کو وہ شاپر کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں وہ شاپر کو ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ پیچھے سے کسی راہ گزر کی آواز سنائی دی، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ دانیال نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی فقیر تھا۔ شاید وہ قبرستان میں بنے مزار کا مجاور ہو۔ کچھ نہیں بابا۔ دانیال موبائل کی لائٹ آف کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ آدمی پھر سے بولا، وہاں جانے کی غلطی مت کرنا۔ دانیال چونک کر مڑا۔ وہ آدمی پلٹ کر جا رہا تھا۔ دانیال بھاگ کر اس کے پیچھے گیا۔ وہ آدمی قبرستان میں داخل ہوا۔ دانیال بھی اس کے ساتھ قبرستان میں تیز تیز چلتا ہوا داخل ہو گیا۔ وہ آدمی قبرستان میں بنے مزار میں داخل ہوا اور پلٹ کر دانیال کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دانیال جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا اور وہ اندر جا کر مزار کی زمین پر بیٹھ گیا۔ دانیال بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب وہ بالکل چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ بہت دیر بعد اس فقیر نے سر اٹھایا اور بولنا شروع کیا، وہاں جا کر تم اس کے گورکھ دندے میں پھنس جاؤ گے، وہاں ہرگز نہ جاؤ، یہ کالا جادو ہے۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک کالے دانوں کی چھوٹی سی مالا نکال کر دی۔ 3 دن، بس 3 دن اس کو اپنی کلائی پر پہنے رکھنا، وہ تمہارا تو کیا کسی کا بھی کچھ نہ بگاڑ پائے گی۔ کچھ بھی دکھائی دے، میری بات کا یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ 3 دن بعد عصر کے وقت مجھے یہی ملنا، یہ مالا میں واپس لے لوں گا۔ اب جاؤ۔ دانیال کو کچھ سمجھ تو نہ آیا، لیکن اس نے وہ مالا لے کر پہن لی اور وہ واپس گھر آ گیا۔ وہ 3 دن اس کے بہت بھاری گزرے۔ ایسے خواب آئے کہ اللہ کی پناہ، کبھی ہانیہ کی موت اور کبھی ماں باپ کی۔ اس کا دل چاہتا کہ مالا اتار کر پھینک دے اور اسی جگہ چلا جائے، لیکن وہ ہمت کرتا رہا۔ پھر تیسرے دن اس نے اس عورت کو روتے اور معافی مانگتے خواب میں دیکھا اور وہ فقیر اس پر کوئی چیز پھینک رہا تھا، تو وہ عورت جیسے جلتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ رات تمام ہوئی اور دانیال جب صبح اٹھا تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس روشن صبح میں اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ عورت اس کو کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ مٹھائی لے کر مزار شریف پر پہنچا۔ وہاں فقیر موجود نہ تھا۔ پھر بہت دیر تک انتظار کیا، لیکن وہ نہ آیا۔ آخر کار وہ اٹھا۔ اس نے مٹھائی بانٹنا شروع کر دی۔ پہلے تو رش نہ تھا، لیکن مٹھائی بٹتے دیکھ کر بہت سے بچے بھی آ گئے۔ کافی رش لگ گیا۔ اسی رش میں وہ مالا اس کی کلائی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ لیکن جب رش ختم ہوا تو اس کو ایسا لگا کہ وہ مالا وہاں جا چکی ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے لوٹ آیا اور اس کی شادی ہانیہ کے ساتھ ہو گئی۔ دانیال آج بھی کریم چلاتا ہے، لیکن رات کی رائڈ سے اب وہ گریز کرتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔